یہ واقعہ اس عظیم صحابی کا ہے جنہوں نے سچ کی تلاش میں اپنی پوری زندگی قربان کر دی، جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کر غلامی قبول کی مگر ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ کہانی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہدایت، قرآن کی تاثیر اور ایک سچے دل والے بندے کی عظمت کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دل سچا ہو تو اللہ زمین اور آسمان کی مخلوق کو بھی راہ حق دکھا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کا مختصر تعارف۔ حضرت سلیمان فارسی ایران کے ایک امیر اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے تھے مگر دل میں سچ کی پیاس تھی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک دین چھوڑا، راہبوں کی خدمت کی، قافلوں کے ساتھ سفر کیا، یہاں تک کہ مدینے پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ سلیمان اہل بیت ہے جنات کے۔ پس قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں بھی مسلمان، کافر، نیک اور بد ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں۔ سورہ جن مکمل طور پر اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت سلیمان فارسی مدینہ کے قریب ایک ویران مقام پر عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ حضرت سلیمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اچانک فضا میں عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں، ہوا میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھبرانے لگے کیونکہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے مضبوط تھا۔ چند ہی لمحوں بعد حضرت سلیمان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کی تلاوت سن رہا ہے۔ انہوں نے آواز بلند کی اور قرآن کی آیت مزید خوبصورت انداز میں پڑھنے لگے۔ وہ جنات جو اس جگہ موجود تھے قرآن کے الفاظ سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ قرآن کی ہر آیت ان کے دلوں کو چیرنے لگتی۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد کچھ جنات انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ انہوں نے نہایت ادب سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، ہم نے آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا ہے، ہمیں اس دین کے بارے میں بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اسلام کا تعارف کرایا، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتایا۔ جنات نے سوال کیا، کیا یہ دین صرف انسانوں کے لیے ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا، نہیں، یہ دین انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر کئی جنات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں اس رات کئی جنات نے اسلام قبول کیا۔ جنات نے حضرت سلیمان سے درخواست کی، ہمیں عبادت، نماز اور حلال حرام کے اصول سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں وضو، نماز، ذکر اور اخلاقیات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے خاص طور پر سچائی، عدل اور ظلم سے بچنے کی تلقین کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنات نے وعدہ کیا، ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دیں گے جیسے آپ نے ہمیں دی ہے۔ یہ وہی بات تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، اللہ کی دائی کی بات مانو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، قرآن میں ایسی تاثیر ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اخلاص ہو تو غیر مرئی مخلوق بھی ہدایت پا لیتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے مخلوق کو راہ دکھاتا ہے۔ اسلام کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے صرف ایک عظیم صحابی تھے
بلکہ ہدایت کا ذریعہ بھی تھے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا قرآن جنات کے دلوں میں اتر گیا۔ یہ اللہ کی خاص عطا تھی جو انہیں ملی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن صرف کتاب نہیں، ہدایت کی روشنی ہے۔ اگر آج ہم اخلاص سے قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو نہ صرف ہماری زندگی بدلے گی بلکہ ہمارا ماحول بھی نور سے بھر جائے گا۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان فارسی جیسا سچا صابر اور ہدایت کا ذریعہ بننے والا بندہ بنا دے۔